محمد بن مسلمہ ایک صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سربراہی میں ایک دستہ مدینے کے گرد و نواح میں بھیجا تاکہ دشمن کی خبر لی جائے، اس پر نگاہ رکھی جائے۔ صحابہ کا یہ گروپ اپنی ڈیوٹی انجام دے کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں انہیں ایک شخص ملا۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لے آئے اور آ کر ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ بڑا وجیح و عریض نوجوان تھا، بڑا خوبصورت، بڑے وقار اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ اب صحابہ کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں حضور نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جہاں بھی پائے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے بہت سے صحابہ کو قتل کیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے بہت سازشیں کی تھیں۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا ہم تو اس کو پہچانتے نہیں تھے، ورنہ ہم باہر ہی جنگ میں اس کو قتل کر دیتے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، اب یہ قیدی بن چکا ہے، اب قتل نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو امان ہے، اب یہاں پہ موجود ہے۔ حضور تشریف لے گئے ثمامہ کے پاس، اسے پوچھنے لگے سناؤ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ ثمامہ نے کہا کہ دیکھیں جی اگر تو آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا، اسلام تو میں قبول کرنے والا نہیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ مجھے بڑا قدردان پائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی مال چاہیے تو میں ہر طرح کا مال دینے کو تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، خاموشی سے تشریف لے گئے، گھر جا کے کہا کہ جو بہترین کھانا پکے گھر میں وہ میرے قیدی کو کھلاؤ، اور صحابہ سے کہا اس کی خدمت کرو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو اچھے طریقے سے رکھو۔ دوسرے دن حضور پھر مسجد میں آئے تو پھر ثمامہ سے پوچھا سناؤ کیا ارادہ ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ جی اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو میرا قبیلہ بڑا زبردست ہے، وہ آپ سے بدلہ لے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو میں بڑا قدردان ہوں۔ حضور پھر خاموشی سے تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اس سے پوچھا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اب 3 دن وہ مسجد نبوی کے اندر موجود رہا اور صحابہ اس کی نگرانی کرتے رہے۔ 3 دن وہ صحابہ کے حالات کو دیکھتا رہا۔ بھائی سردار آدمی تھا، بڑا زیرک اور سمجھدار تھا، وہ دیکھتا رہا ان کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، بات چیت، گفتگو، نمازیں، ذکر اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری معلومات، مصروفیات دیکھتا رہا۔ 3 دن کے بعد حضور نے پھر اس سے وہی سوال کیا اور اس نے پھر وہی جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ جس کے بارے میں یہ حکم ہو چکا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اب حضور یہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-3 گھنٹے گزرے تھے، دیکھا کہ وہ پھر واپس آ رہا۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہوا۔ واپس آیا اور حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اب مجھے کلمہ پڑھائیے، میں تو اب جانے والا نہیں۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہو۔ اس نے کہا جی 3 دن میں نے تم لوگوں کے جو حالات دیکھے اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات دیکھی، ان کی باتیں سنی، ان کے حالات دیکھے، اب میرے دل کی کیفیت بدل چکی ہے، اب میں جانے والا نہیں۔ چنانچہ اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے میں گیا۔ میرے محترم دوستو، جہاں ہر طرح کی سختی جو ہے ناکام ہو جاتی ہے، وہاں محبت اور نرمی کام آیا کرتی ہے۔ تو اس پر بھی سختی ختم ہو چکی تھی اور سختی ناکام ہو چکی تھی، یہ نرمی اور محبت کام آئی۔
جب یہ اپنے قبیلے میں گیا تو وہاں مسلمان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ عمرے کے لیے چلا گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، اس نے اسلامی طریقے سے عمرہ کرنا چاہا، لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ کا نام لیا، تو قریش جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور ناراض ہوئے۔ انہوں نے اس پر سختی کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ اللہ کا نام یہاں نہیں لے سکتے، ہمارے بتوں کا نام لو۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم مجھے روکتے ہو تو اب ایک گندم کا دانہ بھی مکہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ساری گندم میرے علاقے سے آتی ہے، اور میں اس کو روک دوں گا۔ واپس گیا، واپس جا کر گندم اور ساری رسد روک دی کہ اب قریش کو کچھ نہیں ملے گا۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا کہ اپنے سمامہ سے کہیے کہ ہماری گندم بحال کر دے۔ اللہ اکبر، وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سمامہ سے کہا کہ نہ صرف گندم بحال کرو بلکہ ان کو اور مدد بھی بھیجو، چنانچہ پھر اور مدد اور گندم بھیج دی گئی۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اس بات کی بھی کوشش کیا کریں کہ لوگوں کو نرمی سے، محبت سے سمجھا کے دیکھیں۔ سختی پچھلے 70-80 برس سے یہاں کی ساری مذہبی تنظیمیں، جماعتیں، گروہ سارے کے سارے سختی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ڈنڈا لے کے سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈنڈا لینے سے روشنی نہیں پھیلتی، روشنی پھیلتی ہے دیا جلانے سے۔ اندھیرے ڈنڈے مارنے سے دور نہیں ہوتے، اندھیرے دیا ایک شمع جلا دے، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے آئیے ہم سب شمع جلائیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصہ کی شمع جلاتے جاتے۔ جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں ایک ایک شمع جلائیے، ایک ایک شمع جلانے سے بھی انشاءاللہ بہت روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔